مولا مولا علی علی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشہور یونانی فلسفی اور افلاطون کے استاد سقراط نے اپنی اکیڈمی میں ایک سوال کیا تھا۔ اس نے پوچھا موحدین سے، چونکہ وہ خود ملحد تھا، کسی ایک خدا کا قائل نہیں تھا۔ اس نے پوچھا موحدین سے کہ اگر تم ایک خدا کے ماننے والے ہو، اگر آسمان کی طرف سے تیر برس رہے ہوں اور تیر کا رخ انسانوں کی طرف ہو اور تیروں کا برسانے والا بھی خدا ہو، تو پھر تم کسے پکارو گے؟ اس کا جواب اس وقت تو نہ دیا گیا، لیکن یہ سوال پہنچ گیا اس سے کئی سو سال بعد امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں، وارث علم لدنی نبی خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چھٹے جانشین، گلدستہ امامت کے چھٹے تاجدار۔ آپ سے پوچھا گیا کہ سقراط نے کہا تھا کہ اگر خدا کی طرف سے تیر آ رہے ہوں تو پھر تم کسے پکارو گے؟ امام مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا، اس کا جواب تو سقراط کے اپنے گھر میں موجود تھا۔ پوچھا کیسے؟ کہا ایسے کہ اگر تم اپنے بچے کو مارو گے تو وہ تمہارے مارنے کے بعد ہمسائے کو آواز نہیں دے گا، وہ تمہیں ہی پکارے گا مار کھانے کے بعد بھی۔ تو اگر خدا کی طرف سے ایسی کوئی مصیبت آئے تو پلٹ کر کسی اور کو نہیں پکارا جاتا، خدا کو ہی پکارا جاتا ہے۔ آج اس وقت وہ سچویشن ہے، وہ صورتحال ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے پاورفل ملک جن کے نام کا ڈنکا بجتا تھا، لیکن آج کل شدید پریشانی کے عالم میں سوچ رہے ہیں کہ کب ملک کو لاک ڈاؤن کیا جائے اور کس طرح سے اس کرونا وائرس کو روکا جائے۔ لیکن جو ایک خدا کے ماننے والے ہیں، افسوس تو ان پر ہے اس وقت کہ مشکل کے باوجود ہم اپنے مسلمان بھائیوں میں دیکھتے ہیں کہ ذخیرہ اندوزی کی دوڑ چل رہی ہے، اور جب ہم سٹور میں کچھ لینے کے لیے جاتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ملتا، اور جو ملتا ہے وہ دگنے سے بھی مہنگا ملتا ہے۔ اگر کوئی پہلے چیز 10 روپے کی تھی تو 20 روپے کی، اس سے بھی زیادہ۔ تو پھر ایسی آفت کیوں نہ آئے، یا ایسی آفت کو کیسے روکا جائے؟ اور ذخیرہ اندوزی دو قسم کی ہے، ایک وہ جو فوڈ سپر سٹور والے ہیں، ایک وہ کرتے ہیں ریٹ کو بڑھا کر، مجبوری دیکھ رہے ہیں، اصل ریٹ سے بھی دگنا کر کے یا اس سے بھی زیادہ کر کے بیچ رہے ہیں۔ اور ایک اور ان کی قسم یہ ہے کہ بعض لوگوں نے تو کچھ چیزیں سنبھال لی ہیں کہ ابھی مشکل وقت آنے والا ہے، اس میں ہم اور بھی زیادہ مہنگی دیں گے۔ اور کچھ ہمارے طرح کی عوام ہے کہ جنہوں نے 1 یا 2 مہینے کا راشن نہیں، 1 یا 2 سال کا راشن جمع کر لیا، اور خدا پر بالکل بھی توکل نہیں کیا کہ انشاءاللہ بالآخر یہ ختم ہو جائے گی۔ یاد رکھیے گا، ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور یہ خدا ہی ہے جو اس سے نجات دے گا۔ دنیا کی پاورز آپ دیکھ چکے ہیں، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ قرآن فرماتا ہے جس نے اللہ پر توکل کیا اس کے لیے وہ کافی ہو گیا۔ مجھے اور آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ کیا ہم توکل خدا پر کر رہے ہیں؟
اور پھر روایت ملتی ہے کہ توکل یعنی خدا پہ اعتماد کرنا. ہم ایک دوسرے پہ اعتماد کرتے ہیں, دوستوں پہ اعتماد کرتے ہیں, بہن بھائیوں پہ اعتماد کرتے ہیں. توکل کی ایک قسم ہے اعتماد کرنا, لیکن خدا پہ اعتماد نہیں کر رہے کہ ایک ایک سال کا راشن گھر میں جمع کر رہے ہیں اور کچھ لوگوں کو مل بھی نہیں رہا کیونکہ آپ نے بہت زیادہ لے لیا ہے. خدا پر جو اعتماد کرے تو روایت میں ملتا ہے خداوند عالم اس اعتماد کرنے والے کے لیے پہاڑوں کو چھوٹا نہیں کرتا بلکہ اسے اتنا بلند کر دیتا ہے کہ وہ پہاڑوں کے اوپر چلا جاتا ہے. اور امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں, امیر المؤمنین فرماتے ہیں, جو خدا پر توکل کرے اللہ اس کی ساری مشکلات کو آسان کر دیتا ہے اور ہر مشکل کو ختم کرنے کے اسباب مہیا کر دیتا ہے. توکل کے علاوہ اور اس کو یاد کرنے کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں جو ہمیں اس مصیبت سے, اس آفت سے نجات دے سکے. ذخیرہ اندوزی بالآخر یہ وہی جہنم کے پیٹ کی آگ ہے, جو پیٹ کی آگ بنے گی. خداوند عالم ہمیں اس سے محفوظ فرمائے اور خداوند عالم سارے جہان کو اس بیماری سے محفوظ فرمائے.